نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی جو آزمائش ہے وہ اس کے اہل و عیال میں ہے، اس کے مال میں ہے اور اس کے پڑوسیوں میں ہے۔ یہ تین چیزیں اس کی آزمائش ہیں۔ اس کے مال کے بارے میں بھی قیامت میں سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اولاد کی تربیت کیسی کی، بہت بڑی آزمائش ہے، صبح قیامت اس کے لیے سوال ہوگا۔ بالکل جو لوگ پڑوس میں رہتے ہیں جن کو ہم سایہ کہتے ہیں، ہم اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک سائے میں رہنے والے۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا، ہم دونوں ایک سائے میں رہتے ہیں۔ تو ہم سایوں کے بارے میں قیامت میں یہ تھوڑا سا الگ الگ لکھ کے دیکھیے گا کبھی اپنے کاغذ قلم سے، ہم الگ لکھے اور سایہ، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اکٹھے سائے میں رہنے والے۔ اچھا دور دوستی ہوگی، ہم سائے سے اختلاف ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا ہمسائے سے اختلاف ہو گیا تھا، تو کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، جناب صدیق اکبر تشریف لائے، دو چار گلیاں چھوڑ کے ان کے بیٹے الگ سے رہتے تھے۔ تو آپ نے وہاں آن کر کے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے بلانے کی بجائے نا اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کر، میں تو چل کے آؤں گا اور یہ تو ہر وقت تیرے پاس موجود ہے، تو جو تیرے پاس موجود ہے اس سے تیرا تعلق زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تین چیزوں میں آزمائش ہے، مال میں، اولاد میں اور ہمسائے میں۔ پھر خود ہی کریم نے مہربانی فرمائی، فرمایا تمہیں بتاؤں ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، اس آزمائش سے نکلا کیسے جا سکتا ہے، اس آزمائش سے بری ذمہ ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اس کا ازالہ نماز ہے، اس کا ازالہ خیرات و صدقات ہے، اور فرمایا اس کا ازالہ یہ ہے کہ اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو۔ اگر تم یہ کام کرتے ہو تو پھر یہ آزمائش نہیں رہے گی، پھر تم اس آزمائش سے نکل جاؤ گے۔ دے نا پیغام اپنے بچوں کو نیکی کا، دے اپنے ہمسایوں کو نیکی کا میسج، دے آپ ان لوگوں کو پیغام جو دور بیٹھے ہیں۔